ابھی آسمانوں کے بارے میں آخر میں بات کریں گے، لیکن تھوڑا تقابل کر لیں دوسری طرف۔ شروع میں کہا تھا سابقو، دوسری آیت میں دوڑ لگاؤ۔ دوڑ لگانے والے دوسرے کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ خود سے کرتے ہیں؟ دوسرے کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ تو یہ انسانیت کی اکثریت نہیں ہے؟ اس نے یہ ڈگری کی، میں بھی یہی کر لوں۔ اس نے ایسے کپڑے پہنے، میں بھی یہی پہن لوں۔ یعنی یہی تو ہماری ایک ٹینڈنسی ہے کاپی کرنے کی، جس سے اتنی ساری مارکیٹنگ چلتی ہے، اتنی ساری ایڈورٹائزنگ چلتی ہے۔ ہم دوسرے کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے کروڑوں، لاکھوں، اربوں بچے دنیا میں ہوں گے جو فٹ بال ورلڈ کپ کے بعد فٹ بال خریدنے گئے ہوں گے۔ کتنی کھڑکیاں ٹوٹی ہوں گی دنیا میں، رائٹ؟ کیونکہ ہم دیکھ کے ہم بھی، اب ہمارے بھی خواب آ گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ سابقوا الی جنت من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض۔ اور یہاں کہا کس کے لیے جنت؟ یہ والی جنت متقین کے لیے نہیں، کہا ان سب کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ کم لوگ ہیں یا زیادہ لوگ ہیں؟ اس میں تو میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، کہا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ تو اس میں ہم تو ویسے بھی تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر بات ان لوگوں کی بھی ہو گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ پر ایمان لائے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آدم علیہ السلام پر ایمان لائے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تمام رسول جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا، ان سب کو شامل کر دیا۔ تو دوسری آیت میں کم لوگوں کی بات ہو رہی ہے یا زیادہ کی؟ شروع سے سابقوں کے لفظ میں زیادہ کی طرف اشارہ، اور آخر میں جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر۔ اچھا، ان میں مزید کوئی قید ڈالی کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنا غصہ بھی پینا ہوگا، تقویٰ بھی دکھانا ہوگا، اور نمازیں بھی قائم کرنی ہوں گی؟ اور کوئی مزید یہاں پہ شرطیں ڈالی ہیں کہ نہیں ڈالی؟ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسری جنت ہے نا، اس کا دروازہ کچھ زیادہ کشادہ کھلا ہوا ہے، لگ رہا ہے نا؟ اب اس کا جو دروازہ کشادہ کھلا ہوا ہے، اب آسمان کی طرف آتے ہیں، پھر ان آیات کو سمجھیں گے۔ پہلی آیت میں کتنے آسمانوں کا ذکر تھا؟ 7 آسمان۔ آسان سا سوال ہے، 7 آسمان زیادہ بڑے ہیں یا ایک؟ غلط، ایک بڑا ہے۔ اب سمجھاتا ہوں کیوں۔ عربی میں السماء کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ آسمان، اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ السماء جب استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اوپر ہے۔ اوپر کے لیے لفظ کیا ہوگا؟ السماء۔ جب آپ نے 7 آسمان کہا تو اوپر میں سے صرف 7 آسمان کی بات ہو رہی ہے، لیکن اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ السماء۔ اچھا، اس میں قید ڈالنی ہو، ان میں سے کسی ایک آسمان کی بات کرنی ہو، ہم کہیں گے السماء الدنیا، سب سے نیچے والا آسمان، یعنی اس میں کوئی مزید اضافہ کرنا پڑے گا۔ السماء السابعہ، 7واں آسمان۔ السماء الثانیہ، دوسرا آسمان۔ السماء الثالثہ، تیسرا آسمان۔ لیکن اگر آپ کہیں صرف السماء، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ بھی اوپر ہے۔ اب یہ الفاظ جو کچھ بھی اوپر ہے، سب کچھ جو اوپر ہے، وہ زیادہ وسعت رکھتا ہے یا 7 آسمان زیادہ وسعت رکھتے ہیں؟ جو کچھ بھی، یعنی نیچے والی آیت میں، حدید والی آیت میں اتنی ہر لفظ میں زیادہ سے زیادہ وسعت ہے کہ نہیں؟ اور اسی لیے کیونکہ جو کچھ بھی ہے اس میں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں بھی بات ہو گئی، تو اس کو تو آپ ایکویشن نہیں بنا سکتے، اس کو برابر نہیں کر سکتے جنت کے، کیونکہ اس کے مقابلے میں تو جنت بھی کچھ نہیں ہے۔ تو کیا کا عرض السماء، اس کی طرح سے کچھ، اگر تم سمجھ لو، برابر نہیں، کا عرض السماء والارض۔ اچھا، یہاں پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں آیات میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانیت پر زیادہ کس میں ہے؟ نچلی والی میں ہے نا؟ تو دیکھیں نچلی والی میں ایک کلام کا اضافہ ہے جو پہلی آیت میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے زیادہ ہے، جو جس کو چاہے دیتا ہے، اللہ ہی ہے زیادہ دینے والا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو بات ہو، میں نے ایک اسکرین پر یہ آیت اور یہ آیت ایک دوسرے کے نیچے رکھ دی کہ ہم تقابل کر سکیں،
لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا تو یہ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ نازل ہوئی تھی کیا؟ ایک آیت ایک کسی سال میں، ایک آیت کسی اور سال میں. ایک آیت جب صحابی قرات کر رہے ہیں تو وہ سورہ آل عمران کی قرات کر رہے ہیں، اس میں وہ آیت آ رہی ہے. ایک سورہ حدید کی قرات کر رہے ہیں تو اس میں وہ آیت آ رہی ہے. ذہن میں تو آئے گا اس طرح کی ایک آیت یاد آتی ہے. لیکن میں تو یہاں پر اسکرین پہ دکھا کے ایک ایک لفظ کو کمپیئر کر کے، کیونکہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تو پڑھنا آتا ہے، ہمیں الفاظ دیکھنے آتے ہیں، ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اس کو لال کر دیا، اس کو کالا رکھ دیا، یہ میں کر سکتا ہوں. وہ لوگ کرتے تھے یہ چیزیں. ان کے لیے قرآن تو سنی ہوئی چیز تھی نا، لکھی ہوئی چیز تھوڑی تھی، سنی ہوئی چیز تھی. اس قسم کی باریک دقت، اتنا نازک کلام کہ ایک ایک چیز کا، ایک ایک لفظ کا لحاظ رکھا گیا ہو، وہ بھی ایسے کلام میں جو لکھا ہوا نہیں پیش کیا گیا، بولا ہوا پیش کیا گیا ہے. انسان کی صلاحیت سے کتنا دور ہے، کتنا دور ہے. تھوڑا سا بھی تدبر اللہ تعالیٰ کے کلام پر انسان کر لینا، اس کو یہ بات واضح ہو جائے یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے.